بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے سبھی احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو شاد و آباد رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین کرام، بحمدہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے اور حضور قبلہ امام جلالی زید شرف ہو کے فیض سے اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے اہل سنت و جماعت کو ایک اور عظیم فتح سے نوازا ہے کہ بندہ ناچیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے یہ توفیق بخشی کہ ملعون ریاض گور شاہی کہ جس کے عقائد باطلہ و فاسدہ پہ اہل سنت و جماعت کے مقتدر علماء کرام مفتیان کرام کے فتح و جات موجود ہیں کہ جو دال مدل گمراہ بے دین اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، اسی شخص کی تعلیمات کا پرچار کرنے والے تقریباً 13 سال سے امامت و خطابت کے فرع سر انجام دینے والے ایک شخص جو کہ جامعہ مسجد الکوثر حنفی بریلوی قائد اعظم کالونی راولپنڈی کا امام و خطیب ہے، اور تقریباً 13 سال سے اسی ریاض گورشاہی کی تعلیمات کا اور اس کے عقائد و نظریات کا وہ پرچار کر رہا تھا۔ مفتی با کردار حضور قبلہ مفتی محمد مدثر حسین رضوی جلالی اطاری مرکزی رہنما تحریک لبیک اسلام، ان سے بزم سلطانیہ غوثیہ کے ذمہ داران، کارکنان اور عہدیداران نے رابطہ کر کے اس اپنے امام و خطیب کے متعلق جو اس کے عقائد و نظریات تھے اس سے آگاہ کیا، جس کے بعد پھر قبلہ مفتی صاحب زید شرف ہو نے مجھے حکم فرمایا اور میں قبلہ امام جلالی زید شرف ہو سے اجازت لے کے دعا لے کے وہاں راولپنڈی کے سرزمین پہ 12 فروری بروز ہفتہ بعد نماز عشاء اسی جامعہ مسجد میں جس میں وہ شخص امام و خطیب تھا وہاں حاضر ہوا، اور پھر مسجد انتظامیہ کی موجودگی میں، اہل محلہ کی موجودگی میں اور اہل علاقہ کے معزز علماء کرام کی موجودگی میں ہماری اس سے بات چیت ہوئی۔ اگرچہ اس دوران اس شخص نے جب ہماری گفتگو شروع ہوئی تو انکار کیا کہ میرا تعلق نہیں ہے، کوئی ثابت کرے کہ میرا اس سے تعلق ہے، مگر جب ہم نے شواہد پیش کیے، گواہان پیش کیے، جس کے بعد اس قاسم بن طارق نے جو کہ وہاں کے امام و خطیب ہیں اس چیز کو ایکسیپٹ کیا اور اعتراف کیا کہ واقعی میں نے اس کی تعلیمات کا پرچار کیا ہوا ہے۔ اگرچہ یہ ویڈیو کا جو سلسلہ تھا ہم یہ وہاں پہ نہیں کر پائے، نہیں بنا سکے، کیونکہ مسجد انتظامیہ کی جانب سے یہ تھا کہ ویڈیو نہیں بنے گی بلکہ یہ اندر بیٹھ کے ہی بات چیت ہوگی، مگر چونکہ ہم تو ایک اصلاح کی نیت سے گئے ہوئے تھے، اگر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اگر ہماری کوئی تشہیر کا ارادہ ہوتا تو ہم پہلے اس پر بضد رہتے اور زور لگاتے کہ نہیں پہلے ویڈیو بنے گی تو پھر ہم اس سے بات چیت کریں گے۔ ہم نے تو چونکہ ایک اصلاح کی نیت سے یہ کوشش کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے ہمیں اس پر کامیابی عطا فرمائی، اور اس شخص کو اللہ نے توفیق توبہ نصیب فرمائی اور اس نے علانیہ توبہ کی رجوع کیا اور اس ریاض گور شاہی پہ لعنت بیچ کے دوبارہ سے کلمہ پڑھا۔ اور دوران گفتگو جو اس شخص نے قاسم بن طارق نے چیزیں ایکسیپٹ کی کہ میں یہ کام کرتا رہا ہوں، اس کے عقائد و نظریات اور تعلیمات کو پرچار کرنے کے لحاظ سے ان کا اعتراف کیا، اقرار کیا، جو کہ ہم نے تحریری صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، آپ پڑھ سکتی ہیں، اور آخر میں پھر جو جتنے بھی گواہان تھے ان کے سگنیچر بھی موجود ہیں، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، ذمہ داران کے مسجد انتظامیہ کے علماء کرام کے سین موجود ہیں۔ تو یہ چیز ایک میں چاہ رہا تھا، چونکہ ہماری جو آل پاکستان سنی کانفرنس اللہ کے فضل سے 20 فروری کو انعقاد پذیر ہوگی یونیورسٹی گراؤنڈ لکھو ڈیر رضا نگر کے اندر، انشاءاللہ وہ ایک فقید المثال اور عظیم الشان کانفرنس منعقد ہوگی۔ اس کی تیاریوں کے سلسلے میں شب و روز مصروف ہیں، مگر میں نے یہ ضروری سمجھا کہ یہ عوامی اہل سنت تک اور اپنے ان بھائیوں تک یہ چیز ہم ضرور رکھیں اور ان کی خدمت میں ضرور پیش کریں کہ جو اس ریاض گور شاہی کی اس فتنوں میں پھنس رہے ہیں اور اس کی جو بدعقیدگی ہے اور اس کی جو کفریات ہیں، معاذ اللہ اس کا آپ اندازہ لگائیں کہ کہاں تک وہ سرایت کر چکے ہیں، کہ اس کے عقائد و نظریات ائمہ مساجد پہ بھی اثر انداز ہو چکے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، وہاں کے امام و خطیب نے قاسم بن طارق جو کہ سابقہ گور شاہی تھا، اس نے کسی نہ کسی جامعہ سے تو ضرور پڑھا،
اور جو اپنی نسبت بھی یہ کہتا تھا کہ جی میری نسبت جو حلقہ ارادت ہے اور جو میری نسبت ہے سلسلہ بیعت کے لحاظ سے گولڑا شریف کے ساتھ ہے، اب اندازہ لگائیں کہ اس قدر ان گہر شائیوں کا فتنہ بڑھتا جا رہا ہے دن بدن، کہ بڑے بڑے جو بظاہر دین کے ساتھ شغف رکھنے والے ہیں وہ بھی اس دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ اور ایک اور چیز بھی میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں کہ اس قاسم بن طارق جو کہ سابقہ گور شاہی تھا، اس کے ساتھ ایک اور صداقت نام کا بھی شخص ہے جو کہ بیرے کا فاضل ہے، اس کے بھی اس جیسی ہی عقائد و نظریات ہیں، وہ بھی ریاض گور شاہی کو ہی فالو کرنے والا ہے، اس کی تعلیمات کا پرچار کرنے والا ہے۔ یہ دونوں اکٹھے ہی تھے، اور اس رات کی جس رات ہماری ان سے بات ہوئی، اس جامعہ مسجد میں ہم حاضر ہوئے تو وہ صداقت نامی شخص بھی آیا ہوا تھا، وہاں ہی قریب کسی کمرے میں چھپ کے بیٹھا تھا، مگر وہ سامنے نہ آیا۔ ہمیں یہ باوثوق ذرائع سے بتایا گیا کہ وہ شخص بھی آیا ہے مگر وہ سامنے نہیں آ رہا۔ تو یہاں میں جو دارالعلوم بیرا کے محتمم ہوں یا مدرسین ہوں یا جو بھی کوئی ذمہ دار شخص ہے، یہ صداقت نامی شخص اپنے آپ کو بیرے کا فاضل کہہ رہا ہے، اور اس کی عقائد و نظریات اس ریاض گور شاہی کے متعلق کیا ہیں وہ آپ سماعت بھی کر سکتے ہیں۔ تسی اس طرح کرو، تسی کہہ رہے ہو نا ریاض احمد گور شاہی مہدیت نے دعویٰ کیتا ہے یا نبوت نے دعویٰ کیتا ہے یا اس ٹائپ نے کوئی بھی بڑا دعویٰ کیتا ہے، اس جو بھی دعویٰ کیتا ہے نا، جو بھی اس ٹائپ نہ کہ میں نبی ہاں یا میں مہدی ہاں یا اس ٹائپ نہ کوئی بھی بڑا دعویٰ کیتا ہے، اس نے آڈیو ویڈیو تحریر اور تقریر کسی بھی لحاظ نال وہ تسی من بھیجو، یعنی اس نے کسی بھی مرید نہ یا اس نے کسی بھی خلیفے نہ مینوں نہیں چاہینا، ڈائریکٹ اس نہ چاہینا، ٹھیک ہے، اس نے کوئی بھی تقریر تحریر ہوئے جو بھی ہوئے وہ تسی من بھیجو تاکہ اسی دوست احباب تک اسی خود گل پہنچائیے، جیڑی تسی پہنچانا چاہنے ہو گلی محلے ایک دوسرے نو پہنچا کے یا دس کے، وہ اسی اچھے طریقے نال زیادہ اچھے طریقے نال پہنچا سکنے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اسی ممبر تے بہنے ہیں سامنے 500-600 بندہ بیٹھا ہونا، تے وہ اس طریقے نال تہاڈا بھی جڑا نا وہ آسانی ہو جائے گی، تسی جس مشن تے ہو، ٹھیک ہے، ساڈے واسطے بھی آسانی ہو جائے گی، ساڈیاں ٹینشناں بھی دور ہو جان گیاں، ٹھیک ہے، کیونکہ سننے چاہیا کدی یاسین مسجد وچ لکھن والی مسجد وچ وہ لکھن والے امام صاحب نے بھی خطیب صاحب نے مینوں کال آئی سی، ٹھیک ہے، انہوں نے بڑی لمبی گفتگو، چونکہ وہ بھی بیرا شریف تو پڑھے نا، میں بھی بیرا شریف تو پڑھیا، تے وہ اس طرح سمجھ لو دوست احباب وچ ہوئے، ساڈا صرف اور صرف میرا قاسم بھائی نا یا جتنے بھی ساڈے لوگ لڑکے ہیں، ساڈا نا صرف ایک مشن ہے، اللہ اللہ کرو، اللہ اللہ پھیلاؤ، اولیاء اللہ نال محبت کرو، صحابہ اہل بیت نال چٹ کے محبت کرو، اور اتنی محبت کرو کہ تہاڈی محبت تانوں دیدار تک لے جائے، جس بھی ولی نال محبت ہوئے اس نے حضوری بھی نصیب ہوئے، اس نال قرب نصیب ہوئے، جدو اس نے دربار تے جاؤ تانوں وٹے نظر نہ آن، تانوں قبر نظر نہ آن، تانوں صاحب مزار نظر آوے، یہ مشن ہے، ٹھیک ہے، تے اولیاء اللہ نی زیارت، صحابہ نی زیارت، اہل بیت نی زیارت، حضور پاک نی زیارت، ٹھیک ہے، یہ مشن ہے تاکہ اندر صاف ہوئے، اندر صاف تے پھر وارے نیارے ہو جانے۔ تو لہٰذا آپ اس کی چھان بین کریں، تحقیق کریں کس مسجد میں یہ امامت و خطابت کے فرائض سر انجام دے رہا ہے، اور اس شخص تک رسائی حاصل کر کے اس کو آپ اپنے ادارے میں بلائیں اور اس سے پوچھیں کہ جس شخص کی تعلیمات کی تم تبلیغ کر رہے ہو اور جس کی عقائد و نظریات کا تم پرچار کر رہے ہو، اس کے عقائد و نظریات کس طرح کے ہیں۔ لہٰذا یہ اس ادارے پر لازم ہے کہ اگر اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اسی حالت میں ہی وہ امامت و خطابت کے فرائض سر انجام دیتا رہا تو لوگوں کی نمازوں کا کیا ہوگا، جن کی اس نے نکاح پڑھائے ان کا حال کیا ہوگا، اور جن کی اس نے جنازے پڑھائے یا پڑھائے گا ان کا کیا بنے گا۔ تو لہٰذا ان پر لازم ہے یہ بیرا کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں جامعہ کے، اس شخص تک رسائی حاصل کریں، تحقیق کریں، اس کو بلائیں یہ کہاں کا رہنے والا ہے اور کس مسجد میں ہے، اور ہاں اگر ہم سے رابطہ کیا جائے گا تو ہم اس کا پورا بایو ڈیٹا ان کو دیں گے، مگر سب سے پہلے تو ان کی اپنی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور یہاں ضمن میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جس نے بھی فکر رضا سے بغاوت کی ہے اور فکر رضا کو معاذ اللہ پس پشت رکھ کر اپنی خود ساختہ جو فکر ہے اور تخیلات ہیں ان کو جب لانچ کرنے کی کوشش کی ہے، پھر ان کی جو پروڈکٹس آگے تیار کی گئی ہیں ان کا حال یہی ہو رہا ہے اور ہوا ہے۔ اب زندہ مثال ہے یہ، میرا شریف کے لوگوں نے بھی فکر رضا کو معاذ اللہ پس پشت رکھ کر تعلیمات رضا کو اور مسلک رضا کو انہوں نے ایک سائڈ پہ رکھ کر
اپنی تعلیمات کو جب عام کرنے کی کوشش کی کہ کوئی روافظ آ جائے دارالعلوم کے اندر، اس کا بھی استقبال کیا جا رہا ہے، پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جا رہی ہیں، اور وہاں کے جو طلباء ہیں ان سے دستبوسی بھی کروائی جا رہی ہے، تو ارے وہ طلباء جب مسند و منبر کے وارث بنیں گے تو پھر کب وہ ان روافظ کے خلاف اہل سنت کا نظریہ رکھیں گے، پیش کریں گے؟ بلکہ وہ تو یہی کہیں گے کہ ہمارے اساتذہ کرام نے ہمیں ان کا استقبال کروایا تھا، اور اگر یہ استقبال کے قابل تھے تو تب بھی ہمارے اساتذہ نے ہمیں حکم دیا کہ ان کا استقبال کرو۔ اگر معاذ اللہ ان کا کوئی عقیدہ اس طرح کا ہوتا تو ہمارے اساتذہ کرام کبھی بھی ان کا استقبال کرنے کا حکم نہ دیتے، کبھی بھی ان پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کرنے کا حکم نہ دیتے، کبھی بھی ان کی دستبوسی کا حکم نہ دیتے۔ لہذا جب ہمارے اساتذہ نے ہمیں حکم دیا تو ظاہر ہے کہ ان کے عقائد و نظریات ٹھیک ہیں۔ تو میں بار دیگر یہ کہہ رہا ہوں، ہمارا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں، ہمارا کوئی ان لوگوں سے جو فکر رضا سے بغاوت کرنے والے، ان کے ساتھ کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے۔ صرف ایک اختلاف ہے کہ جو سنیت ہے، جو اہل سنت و جماعت کے مسلمات و معتقدات ہیں اور نظریات و عقائد ہیں، خدا کے لیے ان سے مت ٹکرائیں، ان سے بغاوت مت کریں، اور ان کو پس پشت رکھ کر اپنے تخیلات کی دنیا میں اور اس طرح فکری آوارہ گردی ہے اس کی نظر نہ ہو۔ خدا کے لیے جو تعلیمات ہیں قرآن سنت کی روشنی میں، اس کو ہر وقت پیش نظر رکھیں، اور جو آپ علماء تیار کر رہے ہیں ان کی تربیت کریں کہ بد عقیدہ کے خلاف ہر وقت سیسہ پھیلائی دیوار بن کے کھڑے رہنا ہے، اور ہر وقت سینہ تان کے اس کے سامنے کھڑے رہنا ہے۔ لہٰذا یہ جو ہمارا 12 فروری کو ایک سلسلہ ہوا گور شاہیوں کے متعلق، اور پھر اللہ کے فضل سے اس شخص نے، قاسم بن طارق نے، اپنے احباب کے ہمراہ علانیہ توبہ کی ہے، اور اس ریاض گور شاہی پر لعنت بھیج کر رجوع کر کے اس نے علانیہ کلمہ پڑھا ہے، میں مسمی فلاں بن فلاں حلفاً اقرار کرتا ہوں کہ مرزا غلام قادیانی اور اس کے پیروکاروں اسی طرح ریاض احمد گورشائی اور اس کے پیروکاروں پر لعنت بھیج کر صدقے دل سے اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم۔ اللہ تعالی جل جلالہ مجھے اس پر استقامت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بھائی کو استقامت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو آخری سانس تک دین حق، دین مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تعلیمات کو ہی فالو کرنے کی اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ چیز بھی میں عرض کر دینا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ ہمارا جو سلسلہ ہوا اس سے پہلے اس شخص نے، قاسم بن طارق نے، خود اس چیز کا اظہار کیا تھا کہ ریاض گور شاہی کی تعلیمات، اس کے عقائد و نظریات کے متعلق مجھے آگاہ کیا جائے، کیونکہ میں نے اس کی ساری تقریریں اور تحریریں پڑھی ہیں اور مجھے ان میں کوئی چیز ایسی نہیں ملی۔ 21 سال سے تم لوگ مجھے جانتے ہو، آپ جانتے ہو میں نے نیٹ کے اوپر اس بندے کی جتنی تقریریں ہیں گور شاہی کی ساری سنی ہیں، میں نے کوئی کلپ نہیں چھوڑا، ان کی تمام کتابوں کو پڑھا، اور 2 ان کے ماننے والوں سے بھی ملا ہوں اس دوران میں کہ مجھے پتہ چلے ان کے عقائد کیا ہے۔ عقائد سیکھنے نہیں گیا، میں نے اس منبر پہ ہمیشہ سچ بولا جاتا ہے۔ یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے، وہ حافظ صاحب مجھ سے نہیں ملے، انہوں نے بھی اندھ صحیح ڈالی ہے، اگر ان کا حق بنتا ہے مجھ سے پوچھتے تو صحیح آگے، میں نے خود کال کر کے میرے سامنے بیٹھو، میں نے ان کی کتابوں میں نہ ان کا نبوت کا دعویٰ پڑھا ہے کہیں، نہ ان کی جو مہدیت کا دعویٰ پڑھا ہے۔ تو اس لیے ہم نے یہ کوشش کی، اور اس کے پاس جا کر، اس کے گھر میں، اس کی مسجد میں جا کر ہم نے کوشش کی کہ ہم اسے اس ریاض گور شاہی کے عقائد و نظریات سے آگاہ کریں۔ اللہ کے فضل سے ہم وہاں پہنچے اور اس کو آگاہ کیا، اور اس کو بھی اللہ نے توفیق توبہ نصیب فرمائی ہے۔ اور میں شکر گزار ہوں بزم غوثیہ سلطانیہ کے سرپرست اعلیٰ اور بانی نبیرہ حضور سلطان بہو رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ، پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ سائیں ندیم سلطان قادری سروری زید شرف ہو کا، اور ان کے مریدین کا، اور بزم غوثیہ سلطانیہ کے ذمہ داران، کارکنان، عہدیداران کا، کہ جنہوں نے کوشش کی، کاوش کی
اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق بخشی، اور یہ جو ایک فتنہ تھا اس کے خلاف انہوں نے آواز حق بلند کی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پہ کامیابی عطا فرمائی ہے۔ اور میں اپنے فاضل محتشم برادر مکرم حضرت مولانا مفتی محمد مدثر حسین رضوی جلالی اطاری زید شرف مرکزی رہنما تاریخ لبیک اسلام کا، اور فاضل محتشم مولانا محمد صدام حسین قادری صاحب زید شرف اور دیگر اہل محلہ کا، مسجد انتظامیہ کا، اور جتنے دوست وہاں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کو دین حق پر استقامت نصیب فرمائے، عقیدہ اہل سنت پر استقامت نصیب فرمائے، اور ہر قسم کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ وہ قادیانیت کا فتنہ ہو، وہ غور شاہیت کا فتنہ ہو، یا وہ رافضیت ہو، خارجیت ہو، نسبیت ہو، ہر قسم کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ و معمور رکھے، پوری امت مسلمہ کو ان فتنوں سے محفوظ و معمور رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان بالخیر فرمائے۔ جب تک بھی زندہ رہنا ہے، حق قول زبان سے کہنا ہے، کیا ڈر ہے موت کا اے آصف، جب جانا اپنی باری ہے، وما توفیقی الا باللہ۔